جی السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آج ایک نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں لسانیات اور لسانیات کی شاخیں۔ اردو میں زبان کے علم کو لسانیات کا نام دیا گیا ہے۔ زبان سے متعلق کسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم ایک منظم اور مربوط انداز میں اور احتیاط کے ساتھ اس کا سائنسی مطالعہ کرتے ہیں تو یہ علم جو ہے وہ لسانیات کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر حامد اللہ ندوی لسانیات کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زبان کے مختلف پہلوؤں کا فنی مطالعہ لسانیات کہلاتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور لسانیات کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لسانیات اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے زبان کی ماہیت، تشکیل، ارتقاء، زندگی اور موت کے متعلق آگاہی ہوتی ہے۔ لسانیات ایک قسم کی سائنس ہے اور یہ سائنس کا ہی درجہ رکھتی ہے، کیونکہ لسانیات میں جو ہے ہم زبان کا مشاہدہ کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ انسان بولتا ہے صرف اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، نہ کہ ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس کو کیسے بولنا یا لکھنا چاہیے۔ لسانیات کا انسان، اس کی زندگی اور اس کی زبان اور اس کے ادب سے بہت زیادہ ایک قریب کا تعلق ہے۔ لسانیات کی مدد سے ہی قدیم سے بھی قدیم دور اور جدید سے بھی جدید جو دور کا ادب ہے اس کی ہم تفہیم بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آسانی سے ہم سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اس کی مدد سے ہی ہم کسی زبان کے جو اصول گرامر ہیں یا قواعد ہیں اور اس میں موجود جو ہیں وہ دوسری زبانوں کے جو الفاظ ہیں اور اس کی جو تراکیب ہیں ہم ان کو بھی بآسانی اور بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ لسانیات جو ہے وہ دراصل تاریخ اور زبان کے ان پہلوؤں کو اور ان چھپے ہوئی گوشوں کو بے نقاب کرتی ہے جو وقت کی وجہ سے وہ تاریکی میں ہے یا پردے میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ مختلف انسانوں، زبانوں اور معاشروں کے درمیان پائے جانے والے جو باہمی رشتے اور تعلق ہیں ان کو بھی یہ دریافت کرتی ہے۔ ڈاکٹر خالد خٹک لسانیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ لسانیات وہ علم ہے جس میں کسی زبان کا مطالعہ جو ہے وہ سائنسی بنیادوں پر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے زبانوں کے قواعد کے پیچیدہ مسائل پر بحث کی جاتی ہے۔ کیونکہ لسانیات ایک قسم کی سائنس ہے جس میں ہم جو ہے وہ سائنسی بنیادوں پر جو ہے وہ زبان کے اصول، ان کے قواعد اور اس کی گرامر پہ اور مسائل پہ بحث کرتے ہیں۔ اس لیے لسانیات کو دیگر علوم کی طرح مختلف جو ہے وہ شعبوں میں یا مختلف شاخوں میں ماہرین نے تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے تاریخی لسانیات کی۔ تاریخی لسانیات میں جو ہے وہ زبان میں وقت کے ساتھ ساتھ جس قسم کی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان اصولوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہوتی رہتی ہیں۔ اس شاخ میں ہم کسی زبان کا جو مطالعہ ہے وہ ماضی میں اس کے اصول و قواعد اور اس کی جو اصوات ہیں یعنی ان کی جو آوازیں ہیں ان کے مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ چیز کہلاتی ہے تاریخی لسانیات۔ اس کے علاوہ ہم تقابلی لسانیات میں جو ہے وہ ایک ہی خاندان کی جو مختلف رشتہ دار زبانیں ہیں ان کا آپس میں تعلق دیکھتے ہیں کہ زبانوں کے باہمی رشتے پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اور تقابلی لسانیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا جو آغاز ہے وہ اس وقت ہوا جب ایک مشہور مغربی مفکر ولیم جونز نے اہل مغرب کو جو ہے وہ مشہور ہندوستانی زبان سنسکرت سے متعارف کرایا۔ تو اس شاخ میں یعنی تقابلی لسانیات میں ایک ہی خاندان کی جو مختلف زبانیں جو ہیں ان کی اصل بنیاد کا پتہ لگایا جاتا ہے، یعنی ان کے ماخذ کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ جس ماخذ سے یہ نکلی تھی اور پھر یہ آہستہ آہستہ جدا جدا ہو گئی۔ تیسری شاخ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے نفسیاتی لسانیات۔ اس شاخ میں زبان سے متعلق جو ہمارے نفسیاتی مسائل ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، مثلاً کہ کوئی شخص جو ہے وہ زبان کیوں کر سیکھتا ہے اور کیوں کر وہ یاد رکھتا ہے، یعنی زبان جو ہے وہ کیسے سیکھی جاتی ہے اور کیوں سیکھی جاتی ہے اور پھر کس طرح اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس شاخ ہے وہ ہے سماجی لسانیات۔ اس لسانیات کی شاخ میں جو ہے وہ انسان کا جو ہے اس کے سماج سے کیونکہ گہرا رشتہ ہوتا ہے، تو اس شاخ میں جو ہے وہ سماج اور زبان کا آپس میں جو تعلق ہے اس کا پتہ چلایا جاتا ہے، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ سماج میں جو ہے وہ زبان کس حد تک تعلق رکھتی ہے، کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے، یعنی زبان سماج پر اور سماج جو ہے وہ زبان پر کیا کیا اثرات مرتب کرتے ہیں
تو سماجی لسانیات میں ہم اسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم ہمارے پاس ہے نوعیات۔ اس شاخ میں جو ہے مختلف خاندانوں کی جو ہے وہ زبانوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بولیات بھی ایک لسانیات کی شاخ ہے۔ اس شاخ میں جو ہے ہم مختلف بولیوں اور ان سے جو تعلق رکھنے والے حقائق اور مسائل ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی کون سی بولی جو ہے اس کی کون کون سے مسائل ہیں، کون کون سی حقائق ہیں۔ اس میں اس بات کا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ ایک زبان میں کس خاص زمانے میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ فرق پیدا ہوا، اور ایک ہی زبان جو ہے وہ علاقے کے ساتھ ساتھ کیسے تبدیل ہوتی گئی، یعنی ایک ہی زبان سے مختلف بولیاں کیسے وجود میں آتی گئیں۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم ہمارے پاس ہے وہ ہے تجزیاتی لسانیات۔ اس شاخ میں جو ہے ہم قواعد یعنی صرف و نحو اور صوتیات وغیرہ کا تجزیہ کرتے ہیں، اور اسی شاخ میں ہم زبان کے ارتقاء، تبدیلی اور ڈھانچے وغیرہ کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، یعنی زبان کے ڈھانچے، تبدیلی اور ارتقاء کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس شاخ ہے وہ ہے لسانی فردیات۔ اس شاخ میں اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بچپن سے لے کے یعنی شیر خارگی سے لے کے اپنے آخری لمحے تک یعنی موت تک جو ہے وہ زبان سے کس طرح فائدہ حاصل کرتا ہے، اور اس کی زبان میں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس جو شاخ ہے وہ ہے معنیات۔ معنی یعنی لفظ کا جو معنی ہوتا ہے اس کے حوالے سے معنیات جو شاخ ہے، اس میں زبان کے معنی، اس کے معنی سمجھنے کے جو طریقہ کار ہے، اور ان معنی سے جو ہمارے وابستہ جو حقائق ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شاخ ہمارے پاس ہے وہ ہے ثقافتی یا عمرانی لسانیات۔ اس شاخ میں جو ہے وہ زبان معاشرے میں کیونکہ اس شاخ میں جو ہے وہ زبان، معاشرہ اور ثقافتی اکائیوں کا جو آپس میں تعلق ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صوتیات یہ بھی ایک شاخ ہے۔ اس میں جو ہے وہ ممکنہ تمام اصوات کو، اصوات سے مراد آوازیں، تمام آوازوں کو جو ہے وہ ہم موضوع بحث لاتے ہیں، زیر بحث لاتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آوازیں جو ہیں وہ کس طرح پیدا ہوتی ہیں اور کیوں پیدا ہوتی ہیں اس میں، اور ایک زبان سے لے کے کئی زبانوں تک کی جو آوازیں ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم ہمارے پاس ہے وہ ہے فونیمیات۔ اس شاخ میں جو ہے وہ تمام زبانوں کی جو آوازیں ہیں ان کی بجائے کسی ایک زبان کی آوازوں کو زیر بحث لا کر اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ آوازوں میں جو ہے وہ تبدیلی سے جو معنی بدل جاتے ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی آوازیں بدلنے سے معنی جو بدل جاتے ہیں، تو اس شاخ میں جو ہے وہ اس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے لسانیاتی اسلوبیات۔ اس شاخ میں جو ہے ہم کسی ادیب کے فن پارے کی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مارفالوجی، صرف اور مارفیمیات، اس میں جو ہے ہم زبان کی چھوٹی سے چھوٹی یعنی بامعنی اکائی، ان کی ساخت اور ان کی بناوٹ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لسانی عتیقیات، اس شاخ میں جو ہے وہ قدیم زبانوں کی مدد سے جو ہے ہم قدیم تہذیبوں اور تاریخ کی قدیم ترین جو زبانیں ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور شاخ ہمارے پاس ہے وہ ہے علم نحو۔ علم نحو جو ہے اس میں جو ہے ہم کلام یعنی جملوں، فکروں، ان کی ترتیب اور قاعدوں وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ شکریہ۔